أشهد أن محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله العظيم. شارجہ سے میں ہوں عمران یوسفزئی اور آپ دیکھ رہے ہیں سنو نیوز. آج میرے ساتھ موجود ہیں دو ایسی شخصیات جنہوں نے بچپن ایک ساتھ گزارا اور پھر تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ جب انہوں نے امامت اور خطابت کا جو ہے وہ شعبہ اختیار کیا اور آج یو اے کی دو تاریخی مساجد میں جو بڑی تاریخی مساجد جو کہ مین شاہراہ پر موجود ہیں اس میں امامت اور خطابت کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں. آئیے ان کی زندگی کے بارے میں جانتے ہیں کہ ان کی زندگی کیسے گزر رہی ہے. اور ایک اور ان کا تعارف یہ بھی ہے کہ ان دونوں شخصیات نے عالمی سطح پر بے شمار ممالک میں جو قرات ہے اس کے مقابلوں میں شرکت کی اور بے شمار انعامات سے بھی ان کو نوازا گیا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہے دو اہم شخصیات قاری عبدالرشید اور قاری ضیاء اللہ جنہوں نے عالمی سطح پر پاکستان کا نام روشن کیا ہے. آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ان کی زندگی کا آغاز کیسے ہوا. السلام علیکم قاری صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام ضیاء اللہ ہے اور میرا تعلق خیبر پختونخوا کے ایک ضلع مردان سے ہے اور گاؤں ہے بابوزئی. اور میری تعلیمی جو ابتدا ہوئی وہ پشاور سے ہوئی اور وہاں سے اپنی تعلیم کی ابتدا کی. رشید صاحب کیسے ہیں آپ؟ عمران ٹھیک ہے. رشید صاحب بتائیے کہ آپ نے ماشاءاللہ جیسے کہ میں نے ذکر کیا انٹرو میں ہی کہ آپ دونوں شخصیات نے عالمی سطح پر نام کمایا ہے. بہت سارے جیسے کہ میں آپ کے تعارف میں کہوں کہ کویت کے ولی عہد سے آپ نے انعام لیا جو کہ کسی اعزاز سے کم نہیں ہے. تو وہ اس کے بارے میں ذرا بتائیے کہ وہ مقابلہ کیسا تھا. اور جیسے کہ میں یہ بھی ناظرین کو بتا دیتا ہوں کہ ابو بکر جو عالمی سطح پر بہت زیادہ فیمس ہے آج کل پاکستان میں سوشل میڈیا نام جاتا ہے, ان کے ساتھ مقابلے میں بھی آپ گئے تھے. جی جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عمران بھائی بہت بہت شکریہ, آپ نے ٹائم دیا اور ہماری دل کی بات آپ عوام تک پہنچانے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی یہ کاوش قبول فرمائے. سب سے پہلی بات تو میرا تعلق پشاور ہے, پشاور سے ہے, پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا اور ضلع پشاور سے میرا تعلق ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو قرات کی فیلڈ ہے میں 2006 سے الحمدللہ اس فیلڈ سے وابستہ ہوں اور مسلسل ابھی تک الحمدللہ اسی فیلڈ میں بس اللہ تعالیٰ چلا رہے ہیں قرآن کی اشاعت کے لیے اور اللہ تعالیٰ مرتے دم تک اس فیلڈ کے ساتھ ہی ہمیں وابستہ رکھیں. تو جیسا کہ آپ نے سوال کیا کہ کویت کے ولی عہد سے, تو یہ ایک لمبی داستان ہے جس کو میں مختصراً عرض کر دوں کہ اس کے لیے ہم نے جو محنت کی ہے وہ 2006 سے ہے. یہ نہیں کہ ہم بس کویت کا مقابلہ آ گئے اور ایک مہینے پہلے ہم نے پریکٹس کی اور نہیں. 2006 سے ہمارے اساتذہ, میں مختصراً ان کا نام بھی ذکر کر دوں, قاری رفیع الدین صاحب, ان کے والد صاحب قاری محمد یاسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ان کے بعد پھر قاری فیاض الرحمن حلوی صاحب, قاری محمد اکرام صاحب اور ان کے ساتھ قاری محب اللہ بہاری صاحب. اور ریسنٹلی جن سے میں استفادہ حاصل کر رہا ہوں, ہر ایک یعنی کہ یہ جو قرات کی فیلڈ ہوتی ہے اس میں بہت سٹیپ ہوتے ہیں, تجوید ہوتی ہے, آواز ہوتی ہے, آواز کی لہریں ہوتی ہیں, مختلف مقامات ہوتے ہیں. تو اس میں پاکستان کی دو ایسی شخصیات ہیں کہ وہ اس وقت دنیا میں چل رہے ہیں. ایک قاری سید انوار الحسن شاہ بخاری صاحب اور ان کے ساتھ قاری محمد ابراہیم قاسی صاحب. تو ان تمام اساتذہ کے ساتھ میں الحمدللہ ابھی تک اس فیلڈ میں وابستہ ہوں اور مختلف جو مسابقات ہوتے ہیں میں الحمدللہ باقاعدہ اپنے اساتذہ سے ابھی تک استفادہ حاصل کرتا ہوں. قاری ضیاء اللہ صاحب, آپ یہ بتائیے کہ آپ جیسے انہوں نے بتایا کہ انہوں نے کویت اور بے شمار ممالک میں, آپ کن کن ممالک میں حصہ لے چکے ہیں اور
کون کون سی پوزیشن لے چکے ہیں؟ جی سب سے پہلے تو میں اپنے اساتذہ کا بہت شکر گزار ہوں، خصوصاً اپنے بڑے بھائی محمد حارث صاحب، مولانا محمد حارث صاحب کا، اور اساتذہ میں شیخ فیاض الرحمن علوی صاحب، قاری لطیف اللہ صاحب، قاری محمد اکرام صاحب اور قاری عبدالرؤوف مدنی صاحب، ان سب کا شکر گزار ہوں کہ ان کی دعاؤں سے اور ان کی محنت سے میں الحمدللہ 2011 میں حکومت پاکستان کی طرف سے جارڈن میں ایک عالمی قرآن کا کمپٹیشن ہوا تھا، اس میں نے چوتھی پوزیشن حاصل کی تھی، اور اس کے بعد میں دبئی آیا تھا، متحدہ عرب امارات، یہاں پر ایک مقابلے میں شرکت کی تھی، اس کے بعد میں قطر جا چکا ہوں، وہاں پر بھی ایک عالمی مقابلے میں شرکت کر چکا ہوں، اور اس کے بعد جب میں یہاں دوبارہ UAE آیا تو UAE کی سطح پر اذان کا مقابلہ ہوا، پوری دنیا سے مؤذنین آئے تھے، تو اس میں نے الحمدللہ اول پوزیشن حاصل کی تھی۔ جی اگر آپ اذان ہمیں سنا دیں۔ اچھا جی، میں انشاءاللہ اشہد ان محمد رسول قاری صاحب یہ بتائیے کہ جیسا کہ آپ میں معلوم ہے ہم UAE میں زندگی کو بسر کر رہے ہیں، ہم نے بہت سارے فارنرز یہاں پر دیکھے ہوئے جو مؤذن کی سٹیج تک جاتے ہیں، آپ ماشاءاللہ اس بڑی ینگ ایج میں کیسے آپ نے امامت اور خطابت کے رتبے پر فائز ہو گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً یہ ایک مشکل مرحلہ ہے UAE میں، خاص طور پر امامت کی جو پوسٹ ہوتی ہے اس میں یعنی کہ پہلے تو اس پوسٹ کے لیے اپلائی کرنا یہ بھی ایک مشکل مرحلہ ہوتا ہے، اور پھر اس یعنی کہ اس کا ٹیسٹ پاس کرنا۔ تو قاری ضیاء اللہ صاحب اور میں بچپن کے دوست ہیں، اور ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ ہماری ایک دن پہ تعین ہوئے۔ وہ پشتوں میں اس کا ایک کہاوت ہے نا کہ کم بلا ندی دغنے بھی اخلاصی نے بھی نغیلا پکاڑا ورش تو زمدلا پکاڑا ورغلی۔ تو بہرحال ہماری ایک ہی دن پہ تعین ہوئی ہے۔ اس کے لیے ٹیسٹ بہت مشکل ہوتا ہے، اور ٹیسٹ کے لیے مین چیز یہ ہوتی ہے کہ یہ آپ کی آواز دیکھتے ہیں، اور آواز کے ساتھ ساتھ پھر دیکھتے ہیں کہ آپ کا کن ممالک میں سفر ہوا ہے۔ تو جب ہم گئے اور ان کے ساتھ اپنا تعارف کروایا تو انہوں نے الحمدللہ ہمیں بر وقت اسی ٹائم موقع دیا ٹیسٹ کا۔ تو ٹیسٹ میں تقریباً 1 گھنٹے کی ہماری انٹرویو ہوئی تھی، اس میں مختلف چیزوں پر انہوں نے ہم سے قرآن میں، حدیث میں، فقہ میں، تجوید میں، مختلف چیزوں میں انہوں نے سوالات کیے، جو 1 گھنٹے پر یہ انٹرویو مشتمل تھا۔ تو بہت یعنی کہ ایک مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ ضیاء اللہ صاحب جیسے انہوں نے بتایا کہ مشکل مرحلہ، یقینی طور پر آپ اس عہدے پر فائز ہو چکے ہیں، جو لوگ آپ کو یہ ویڈیو دیکھیں گے اور وہ اس مقام تک آنا چاہتے ہیں ان کو کیا کہیں گے کہ وہ کیا پریکٹس کریں، کون سی اسناد لے کر آئیں؟ سب سے پہلے ان کے لیے تو اس فن میں اس کو خوب محنت کرنا چاہیے۔ سب سے پہلی چیز قرآن کریم کا حفظ ہے، اس کے بعد تجوید کا انتہائی اعلیٰ درجے پر، اور تیسری بات جو ہے مقامات، جس کو اردو میں طرز بولتے ہیں، انداز بولتے ہیں، لہجہ، عربی لہجہ اور عربی انداز اور عربی قرات پر عبور حاصل کرنا چاہیے اس کو، تاکہ وہ مکمل عربیوں کی طرح تلاوت کر سکے۔ اگر کوئی اس طرح نہ ہو تو اس کو پھر اپنی مطلب جو وقت اور یا پیسہ ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی خوب محنت کر کے اور اس کو یقین ہو کہ میرا جو ابھی لہجہ ہے قرآن کریم پڑھنے کا وہ عربیوں کے انداز پر ہے، عربیوں کی طرح میں پڑھ سکتا ہوں، تو سب سے پہلی بات یہ ہے ان کے لیے کہ وہ اپنے لیے ایک آزاد ویزے کا بندوبست کرے، یا آزاد ویزا ہو یا کسی کمپنی کی ویزے اس پر آ جائے یہاں پر، اور یہاں پر وہ محنت کر کے جہاں یہاں پر آفس ہے اوقاف کے مختلف، اس میں وہ پھر اپلائی کرے اور مسلسل اپلائی کرے، 7 ریاست قسمت آزمائے۔ جی ٹھیک۔ اچھا یہ بتائیے، جیسے آپ دونوں ماشاءاللہ امامت بھی کرتے ہیں، خطابت بھی کرتے ہیں، تو کوئی ہوتا ہے کہ جو یہاں کے لوکلز ہوں وہ یہ سمجھتے ہو کہ آپ کیا پاکستان کے یا یہیں کے لوکل ہیں، وہ آ کے ان کا تاثر کیسا ہوتا ہے آپ کے ساتھ، یا کیسا ان کا بیہیویئر کیسا ہے آپ کے ساتھ؟ دیکھیے تعریف پہ نعمت، یہ بات میں عرض کر دوں، قاری ضیاء اللہ صاحب کے ساتھ بھی یہ معاملہ کافی دفعہ ہو چکا ہے، میرے ساتھ بھی۔ اکثریت جو عرب ہوتے ہیں تو وہ جب پیچھے نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے بعد باقاعدہ وہ ملاقات کرتے ہیں، اور جب ہم ان سے گفتگو کرتے ہیں اور پھر ان کو کہتے ہیں کہ ہم پاکستان سے ہیں، واللہ وہ بخدا یقین نہیں کرتے کہ آپ کیسے، یعنی کہ وہ عرب سمجھتے ہیں۔ تو اس میں جب یہ ہمیں اس طرح کے الفاظ لوگوں کی طرف سے ملتے ہیں تو واللہ ہماری ساری توجہ اپنے اساتذہ پر جاتی ہے کہ یہ صرف اور صرف ان کی محنت اور اپنے والدین کی دعائیں ہیں۔ اگر ہم بات کریں کہ جیسے آپ آج اس مقام پہ موجود ہیں، یقینی طور پر اس کے پیچھے پاکستانی نظام تعلیم، دینی مدارس کا نظام تعلیم جو ہے
وہ اہم کردار ادا کرتا ہے. اگر دینی آپ کیا سمجھتے ہیں، کیونکہ آپ دونوں نے پوری دنیا میں سفر کیا ہے، تو پاکستان کے بعد وہ کون سے قاری صاحبان ہیں جو آپ کو ٹف ٹائم دیتے ہیں؟ کون سے ممالک کے قاری صاحبان جو ہیں؟ آپ دونوں جواب دے سکتے ہیں. جی اس میں یہ ہے کہ یہ اپنی طرف سے ہر کسی کی اپنی رائے ہوتی ہے ہر لحاظ سے. تو میرے لحاظ سے جو اس حوالے سے، یعنی کہ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ جو مسابقات میں ہمیں ٹف ٹائم ملتا ہے، وہ یہ کمپٹیشن اب ہر ایک ملک میں ہو چکا ہے. یعنی کہ ہر ایک ملک والے کوئی نہ کوئی ایسے حفاظ اور قراء تیار کرتے ہیں کہ وہ اگر کوئی کسی عالمی مسابقے میں جاتے ہیں تو کچھ نہ کچھ، یعنی کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک پوزیشن لے. تو اس میں یہ ہے، تو یہ تو ابھی ٹف ہر ایک ملک کا ہے. لیکن اس سے پہلے جو ٹف ٹائم ہمیں ملتا تھا وہ مصر کے جو قراء تھے، تو اس میں ہمیں ان قراء سے کافی مشکل ہوتا تھا وہ مسابقہ. ضیاء صاحب، آپ یہ بتائیے کہ آپ نے بہت سارے مقابلے میں شرکت کی، تو اذان کے حوالے سے بتائیے کہ پوری دنیا میں کون سے جو مؤذن ہیں وہ فیمس ہے اور جن کے ساتھ آپ نے مقابلہ کیا اور کیسے جیتے آپ؟ جی سب سے پہلے تو اذان کے لیے بھی آپ کو تجوید پر عبور حاصل کرنا چاہیے، اور حرم کے مؤذنین جو ہے، حرم مکی حرم مدنی کے مؤذنین کو سننا چاہیے، اور ان کی مطلب جو طرز ہے، انداز ہے، اس پر پڑھنا چاہیے، مکی انداز، مدنی انداز. اور پھر کسی استاد کو ڈھونڈ کر یا اس کو اپنے ساتھ پاس اس کو سنانا چاہیے اذان، تاکہ وہ آپ کی جو رہنمائی وہ اچھی طریقے سے کر سکے. اور جیسا کہ قاری صاحب نے بتایا، یہاں کے ممالک میں جو ہم عالمی مقابلوں میں جاتے ہیں، اذان کے مقابلے ہو یا تلاوت کے، تو مختلف کیٹیگری ہوتی ہے. لیکن عرب ممالک میں اگر آپ امامت اور خطابت کے جاب کے لیے یا نوکری کے لیے آنا چاہتے ہو، تو آپ کو حدر جو کہتے ہیں، قراء حضرات حدر کو جانتے ہیں جو روانی سے قرآن پڑھتے ہیں، اس میں، اور تدویر جو حدر روانی تلاوت اور جو ترتیل ہوتی ہے آرام سے تلاوت جو مصری قراء کرتے ہیں، اس کی درمیان ایک طریقہ ہے تدویر، اس کو بولتے ہیں. آپ کو حدر اور تدویر پر مکمل عبور حاصل کرنا چاہیے اگر آپ یہاں پر امامت خطابت کے لیے آنا چاہتے ہیں. اگر آپ مقابلوں کے لیے جانا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو مصری انداز پر عبور حاصل کرنا چاہیے. اچھا قاری صاحبان، مجھے یہ بتائیے کہ جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان میں ہم نے عمومی طور پر یہ رائے رکھی جاتی ہے، اس میں یقینی طور پر کوئی حقیقت نہیں بھی ہوگی، کہ جو بچہ گھر میں کمزور ہوتا ہے تعلیم کے حساب سے، جو کسی کام کا نہیں ہوتا، یا تو انہیں باہر کے ملکوں میں بھیج دیا جاتا ہے یا پھر ان کو مدرسوں کی طرف بھیج دیا جاتا ہے. تو یہ تاثر کیسے غلط ثابت ہوگا؟ یقینی طور پر آپ دونوں نے اس کو یکسر غلط ثابت کر دیا. آج ماشاءاللہ جس مقام پر آپ موجود ہیں، جو انعامات آپ نے حاصل کیے، وہ یقینی طور پر اچھے بچے ہیں گھر کے وہی حاصل کر سکتے ہیں. تو اس بارے میں اس رائے کے بارے میں آپ لوگ کیا رائے رکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، یہ سوال جو آپ نے کیا نا کہ پاکستان میں ایک کانسیپٹ ہے کہ جو گھر میں نالائق بچہ ہوتا ہے، مفہوم آپ کا یہی ہے اس سوال کا، کہ جو نالائق بچہ ہوتا ہے اس کو مدرسے کی طرف اور دینی علوم کی طرف ان کا رجحان کر دیتے ہیں. یہ بالکل غلط بات ہے. میں گھر میں سب سے چھوٹا ہوں، مجھ سے 5 بڑے بھائی ہیں، اور آپ کو اس چیز کا اندازہ ہوتا ہے کہ جو سب سے چھوٹا ہوتا ہے وہ لاڈلا ہوتا ہے. لاڈلے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی طرف توجہ زیادہ ہوتی ہے. جب توجہ زیادہ ہو تو ظاہری بات ہے کہ ان کی طرف یہ بھی ہوگا کہ یار یہ جو ہمارا بچہ ہے یہ اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرے. تو جب میں لاڈلا بھی تھا اور میں سب سے چھوٹا بھی تھا، لیکن میرے والدین نے انتہائی میرے لیے، میں ابھی تک ان کو دعائیں دیتا ہوں کہ انہوں نے میرے لیے ایک بہترین فیصلہ کیا کہ میرا رجحان، انہوں نے شروع دن سے ہی، جس دن میں پیدا ہوا تو میرے والد صاحب میرے فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، کہ میری والدہ کہا کرتی کہ جیسے ہی آپ پیدا ہوئے تو والد صاحب نے کہا کہ اس کو میں نے حافظ قرآن بنانا ہے. اور ایک تھوڑی سی یہ بات لمبی ہو جائے گی لیکن یہ سامعین کے لیے بہت ضروری ہے بات. ایک مقابلہ ایسا تھا کہ 2006 میں نے اس مقابلے میں پہلی پوزیشن لی، تو وہ ایک ضلعی سطح پر تھا. تو اس مقابلے کے جہاں سے میں نے پوزیشن لی، اس جگہ سے لے کر اپنے گھر تک میرے والد صاحب مجھے کندھوں پر لے کے گئے تھے. تو یہ ایک بالکل غلط بات ہے کہ جو نالائق بچہ ہوتا ہے گھر میں، اس کو ہم ایک لائق بچہ ہو اور وہ مدرسے میں جائے تو یقیناً وہ معاشرے میں ایک اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. ضیاء صاحب، اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ میرا تو یہ رائے ہے کہ والدین کو جو سب سے قابل اور ذہین بچہ ہو اس کو دونوں تعلیم دینا چاہیے. دونوں تعلیم، آج کے جو نظام چل رہا ہے اور آج جو سسٹم چل رہا ہے اس میں دینی تعلیم اور عصری تعلیم دونوں ضروری ہے. بچوں کو ایک وزن میں پرکھنا چاہیے، ترازو میں پرکھنا چاہیے، تاکہ بچوں کے درمیان جو حوصلہ شکنی ہو اور جو
جس کو وہ بولتے ہیں کہ اس کی وہ تفریق نہیں کرنا چاہیے، اور بچوں کو دونوں تعلیم ضروری سمجھ کر دونوں کو مدرسے میں اور ساتھ ساتھ پڑھانی چاہیے۔ جس طرح میں جاتا تھا فجر کے بعد تو قرآن پڑھتا تھا، پھر 7-8 بجے اسکول جاتا تھا، یونیورسٹی کالج، اور پھر وہاں سے واپس آ کے دوبارہ مدرسہ، پھر کھیل کود وغیرہ، اور پھر اس کے بعد اپنا پڑھائی جاری رکھتا تھا۔ جی قاری عبدالرشید صاحب، آپ ہمیں بتائیے کہ جو آپ نے کویت میں مقابلہ جیتا تھا اس کی جو قرأت آپ نے کی تھی، اگر وہ ہمیں سنا دیں ناظرین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما، صدق الله العظيم۔ قاری صاحب، آپ سے ایک اور سوال آخری یہ بھی کرتا چلوں کہ ابو بکر جو آج پوری سوشل میڈیا پر وائرل ہے، ایون کہ وزیر اعظم ہاؤس میں بھی اس نے قرأت کی ہے، وہ آپ کے ساتھ سفر پہ گیا تھا، تو کیسا تھا وہ؟ کیا آپ کو اندازہ تھا کہ قاری اتنا جو ہے ابو بکر اتنا فیمس ہو جائے گا؟ اس کے بارے میں صرف ایک بات ہی گزارش کر دوں کہ وہ بچہ انتہائی محنت کرنے والا بچہ ہے، اور اگر وہ آج اس مقام پر ہے اور جو اس کو صحیح معنوں میں پذیرائی ملنی چاہیے تھی پاکستان میں، جو کہ نہیں ملی، لیکن کسی نہ کسی حد تک اس کو جو پذیرائی ملی ہے اور وہ حقدار ہے، بلکہ اس سے زیادہ کا وہ حقدار ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بچے کو کامیاب فرمائے۔ اس کے والدین اس کے ساتھ بہت محنت کرتے ہیں، اور ہر جگہ پر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہر جگہ پر اس کے والد صاحب اس کے ساتھ موجود ہوتے ہیں، تو یہ ایک ماشاءاللہ اس کے لیے ایک اچھا وہ ہے، اور یعنی کہ وہ ایک کامیاب بچہ ہے، اس کے اخلاق ماشاءاللہ۔ ضیاء اللہ صاحب، آخر میں کچھ پیغام ہے، کچھ بیان کرنا چاہتے ہیں، کچھ دل کی بات کرنا چاہتے ہیں تو ناظرین؟ دل کی بات یہ ہے کہ آپ اگر جس فیلڈ میں بھی آپ جانا چاہتے ہیں، جس راستے کو بھی آپ اختیار کرنا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے تو یہ کہ آپ ایک اچھی راہ کا انتخاب کر لیں اپنے لیے، اپنے فیوچر کے لیے، اپنے والدین کے مشورے سے، اپنے اساتذہ کے مشورے سے۔ پھر دوسری اہم بات یہ ہے کہ اس فیلڈ میں آپ اتنا خوب محنت کریں، وہ ایک تاریخ دان ہے، وہ لکھتے ہیں آپ اتنی محنت کریں کہ زمین اور آسمان آپ کو دیکھ کر حیران رہ جائے، تو اس کے بعد آپ نتیجہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ لیں، اور امید اور یقین اور مکمل یقین اللہ تعالیٰ پہ رکھنا چاہیے۔ اور اس کا ایک مثال یہ ہے کہ میرا اور قاری عبدالرشید صاحب کا تعلق انتہائی ایک غریب گھرانے سے تھا، لیکن الحمدللہ یہ محنت کی جو توفیق ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، وہ توفیق ہمیں ملی، ہم نے محنت کی، والدین کی دعاؤں سے، بھائیوں کے محنت سے، اور اساتذہ کی جو ہمارے ساتھ قربانیاں تھی، ان سب کو ملا کر، ایک مجموعے کو ملا کر ہم اس مقام تک پہنچے ہیں۔ اس پر وہ ایک شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ آپ دونوں حضرات کا سنو نیوز کو وقت دینے کے لیے بہت شکریہ۔ جی آپ کا بھی شکریہ۔ جی تو ناظرین، آپ نے قاری صاحبان کی بات سنی اور ان کی قرأت اور ان کے اذان کا طریقہ کار بھی دیکھا۔ یقینی طور پر کامیابی کے لیے آپ کو محنت کی ضرورت ہے، اور محنت کے لیے آپ کو اچھے اساتذہ چاہیے۔ جب اچھا ماحول ملے گا تو یقینی طور پر آپ بہتر زندگی گزار سکیں گے۔ دیکھتے رہیے سنو نیوز۔